اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ جو اواخر ایام ذی الحجہ 1442 ہجری دیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ محرم کے دوران ہوگا۔ یہ گویا 1442 ہجری کا آخری جمعہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اور آخری خطبہ ہے 1442 ہجری کے آخری جمعہ کا۔ دونوں خطبوں میں، پہلے اور دوسرے میں، پہلے میں توصیہ تقوی، عبادت کی رغبت، یاد الہی، عقائد و اعمال، اخلاقیات، حقوق وغیرہ ڈسکس ہوتے ہیں، شریعت، طریقت، فقہ، ڈاکٹرائنز، رولز اینڈ ریگولیشنز آف اسلام۔ دوسرے خطبے میں عموماً توبہ کی دعوت، کرنٹ افیئرز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں نے جو عنوان چنا ہے، اس عنوان کو میں آلموسٹ ایام اضحیٰ میں تقریباً یوں سمجھ لیجئے محرم سفر میں جب بھی آؤں گا، ربیع الاول کے پہلے جمعہ کو بھی میں کنٹینیو کر کے اس کی 10 سیریز بناؤں گا۔ عنوان ہے ایجنڈا آف محرم اینڈ سفر۔ محرم اور سفر کا ایجنڈا کیا ہے اور گول آف عزاداری کیا ہے، ہدف کیا ہے عزاداری کا، یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں ایک کوسچنر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی امتی حرام مہینوں کے بارے میں، تو ان سے فرما دیجئے قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں جب پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتال گناہ کبیرہ ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حرام مہینے میں یا مہینوں میں قتال، جنگ، لڑائی جدل، لشکر کشی، جلاؤ گھیراؤ، غارت گری، یہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کی دلیل ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، یہ اللہ کے انکار کی دلیل ہے، انکار خدا، گویا یہ کفر ہے۔ کوئی شخص ان حرام مہینوں میں قتال کرے۔ 4 مہینے حرام ہیں جن میں قتال حرام ہے، یہ محترم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رجب میں، ذی قعد میں، ذی الحج میں، محرم میں جنگ نہیں ہوتی تھی، یہ ریلیکس رہتے تھے لوگ۔ محرم ان مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جس کا نام ہی محرم ہے، حالانکہ حرام تو وہ 3 بھی ہیں، یہ محرم ہے۔ محرم میں ذرا سی شدت ہوتی ہے حرمت میں،
یہ سخت حرام ہے، اس مہینے میں جنگ سخت حرام، جس میں سخت حرام جنگ تھی ملعون یزید نے اور یزیدیوں نے اسی میں خاندان رسول کے ساتھ جنگ کی اور رسول کے بیٹوں کو ذبح کیا اور بیٹیوں کو دیار بدیار پھرایا، جس کی وجہ سے یزید اور یزیدیت پر تا ابد الآباد لعنت برستی رہے گی۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ جو شہید اعظم نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول اور اولاد رسول اور بطول زادیوں رسول زادیوں کی سپورٹ میں ایام عزا میں مجالس بھی منعقد کرتے ہیں، لطمہ اور ماتم کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مجالس اور جلوسوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، عزاداری کا بھی اہتمام ہوتا ہے، شب بیداریاں بھی ہوتی ہیں، ذکر پاک ہوتا ہے محمد و آل محمد کا، ظالم سے براعت اور مظلوم کی حمایت آلموسٹ ان 2 مہینے 8 دن میں عموماً کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ عنہم خیر الجزا ووفقکم اللہ۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری نسلوں میں اسی طرح محمد و آل محمد کے ساتھ اظہار وابستگی اور اظہار محبت، اظہار عقیدت اور ان کے دشمنوں سے اظہار براعت قائم و دائم رہے۔ اب منڈے سے، یہ جو منڈے آ رہا، مجالس شروع ہو جائیں گی 9 اگست سے اس سال 2021 میں 1443 ہجری کا چاند نمودار ہو جائے گا، فصل اذا کا آغاز ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں افریقہ ہو یا امریکہ، جنگل ہو یا صحرا، شبستان ہو یا قبرستان، میں نے دیکھا ہے کہ شہید اعظم کی جو یاد ہے وہ انحائے عالم میں ہر سال پہلے سے زیادہ عقیدت و احترام اور اہتمام و انصرام سے منائی جاتی ہے۔ اس میں ایک تو حضور پاک کی دعائیں شامل ہیں، مولا علی کی دعائیں ہیں، بی بی پاک کی دعائیں ہیں، حسن و حسین کی دعائیں ہیں، شہداء کربلا، اسیران کربلا، ائمہ اطہار، بی بی زینب ام کلثوم و رقیہ و لبابہ و رباب و لیلہ، کبریٰ و صغریٰ و سکینہ جیسی بیویوں کی مخدرات عصمت و طہارت کی دعائیں اس کے پیچھے شامل ہیں۔ یہ ایک دکھیاری ماں کی امنگ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، خواہش بھی ہے، حسرت بھی ہے، بہنوں کی بھی، بیٹوں کی بھی، اولاد کی بھی۔ اس وجہ سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جیسے ہی نیا سال آتا ہے الحمدللہ تو جوش و جذبے میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر ٹریجڈی، بڑی سے بڑی ٹریجڈیز کو آپ دیکھ لیں، موہن جودڑو کی آپ تہذیب کو دیکھ لیں، ہڑپا کی، نہیں معلوم آپ ہڑپا گئے یا نہیں، میں خود ہڑپا بھی دیکھ چکا ہوں، موہن جودڑو بھی دیکھ چکا ہوں، ٹیکسلا کی جو تہذیب ہے ان کو آپ دیکھیں، یا مثلا بابل کی تہذیب کو آپ دیکھیں، یا یعنی ہلا وغیرہ، یا آپ ایجپٹ میں چلے جائیں، ابو الہول کو دیکھیں، پیرامڈس کو دیکھیں، طور کو دیکھیں، نیل کو دیکھیں مثال کے طور پر، یا جارڈن میں چلے جائیں، اصحاب کہف والی وہ جگہ دیکھیں، دقیانوس والی وہ کنگڈم کا کیپٹل مثلا آپ دیکھیں وغیرہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے قصے آئے اور قصہ پارینہ بن گئے، مگر شہید اعظم کی یاد ہر سال نئے جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اور جتنا بجٹ بھی اس سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کے لیے لگایا جاتا ہے، میرا نہیں خیال کسی ملک کا بھی بجٹ عزاداری کے بجٹ کا مقابلہ کر سکے۔ عقیدت سے، محبت سے لوگ خرچ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ امام حسین کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں، ان کے خاندان کے صدقے میں بیماروں کو شفا ملتی ہے، مرحومین کے درجات متعالی ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نسلوں کی طہارت، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے ذکر شہید اعظم کی وجہ سے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ 1443 ہجری میں ہم پہلے سے
بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں شہید اعظم کا ذکر منائیں۔ اب یہ ایام اعزاء میں جب بھی حاضری ہوگی، 10 تو تقریباً جمعے حاضری ہو جائے گی آج کے بعد 9 ربیع الاول تک، تو ان میں ایک ہی عنوان چلائیں گے، یہی کہ عزا کا ایجنڈا کیا ہے، مقصد عزا کیا ہے، محرم و سفر کا ایجنڈا کیا ہے۔ عزاداری کا اصل ہدف رونا دھونا نہیں ہے، ماتم ہدف نہیں ہے، ماتم بالکل ہدف نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہرولہ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے یا عمرے پہ آپ جاتے ہیں، ہرولہ کرتے ہیں۔ ہرولہ وہ برسک واک ہوتی ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان، وہ گرین لائٹس کے درمیان آپ تیز تیز دوڑتے ہیں، جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ وہ ہدف ہے تو وہ ہدف نہیں ہے، وہ ہدف تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہدف ہے شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام کا حاصل کرنا، نجات اخروی کا حاصل کرنا، محمد و آل محمد علیہ السلام سے وفا کرنا، خاندان رسول سے اظہار یکجہتی، یہ ہدف ہے۔ اس ہدف میں سورسز ہیں، کوئی رو کے کر لیتا ہے، کوئی ماتم کر کے کر لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بے ہوش کر لیتا ہے۔ ہم بچے تھے تو اس وقت ہمارے ماتمی اتنا زور سے ماتم کرتے تھے کہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، اور آپ بلکہ گواہ ہوں گے، میں تو خود آئی وٹنس ہوں، لوگوں کی ڈیتھ تک بھی ہو جاتی تھی اور ہو جاتی ہے ماتم کرتے ہوئے، یا زیارتوں پہ جاتے ہوئے کرش بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے۔ جس طرح یہ سارے راستے در اصل جاتے ہیں شفاعت اہل بیت تک، نجات اخروی تک، وفا مع اہل بیت تک، یہ سب وہاں جاتے ہیں، اظہار وابستگی تک، اظہار وفا تک۔ تو اب اس میں ہم نے جو اس 1443 ہجری میں کچھ چینجز کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سال بھر گزر جاتا ہے، کہیں سے بی بی پاک کے خلاف آصف جلالی جیسے ملعون آگے آتے ہیں، کہیں سے ڈاکٹر اسرار جیسے ملاعین جو پچھلے چند سالوں میں، اب تو وہ مر چکے ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں مثال کے طور پر، یا یہ جو ابھی ملعون عبد الرحمن سلفی، اس نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور مادر گرامی امام زمانہ بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کے بارے میں جسارت کی، آپ دیکھتے ہیں۔ یا وہ وسیم رضوی جو خود کو سو کالڈ شیعہ کہتا ہے، اس نے قرآن کی توہین کر دی، اسے کہہ دیا کہ یہ جو آیتیں ہیں قرآن میں ہیں ہی نہیں، جو قتال والی آیتیں، اس نے ایک نیا قرآن شائع کر دیا۔ یہ سال بھر یہ جسارتیں ہوتی رہتی ہیں، ان سب کا جواب ہم عزاداری کے انسٹیٹیوٹ سے دیتے ہیں۔ بد عقیدتی ہو تو اس کا جواب بھی ہم عزاداری کے انسٹیٹیوٹ سے دیتے ہیں، بد عملی ہو اس کا بھی ہم یہیں سے ثبوت دیتے ہیں، ڈیفیمیشن ہو اس کا ثبوت بھی ہم یہیں سے دیتے ہیں، جو ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں، ہمارے مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے، جو مرجعیت کے پاکیزہ انسٹیٹیوٹ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں وہ بھی یہیں سے ہم جواب دیتے ہیں، جو علماء رجال دین کے خلاف، مراکز دین کے خلاف، شرفاء کے خلاف ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں، یہی انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے جواب دیا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو یہ انسٹیٹیوٹ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ حلال و حرام بھی یہاں سے ڈسکس ہوتا ہے، الحمدللہ۔ احکام خمسہ بھی یہاں سے بتائے جاتے ہیں، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مندوب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے۔ رائٹس یہیں سے ڈسکس ہوتے ہیں، حقوق کیا ہے، حقوق اللہ بتائے جاتے ہیں، حقوق الناس بتائے جاتے ہیں، فلسفہ عبادت بتایا جاتا ہے، منازل الآخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ جو امام حسین علیہ السلام کا ہے بڑا یونیورسل ہے، پہلے بھی ہے مگر اب ذرا اور زیادہ نیڈز کے مطابق، جو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی آ رہی ہے۔ اب تو آئے دن ماشاءاللہ امام حسین کا یہ انسٹیٹیوٹ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ، سب سے بڑا ادارہ، سب سے بڑا انفارمیشن اور ریفارمیشن کا ادارہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت ہم بھی ہر سال اپنے آپ کو ریفارم کریں، انفارم بھی کریں اور ریفارم بھی کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہدف امام حسین علیہ السلام کیا تھا۔
امام حسین کیوں نکلے تھے؟ اگر امام حسین نہ نکلتے تو زبردستی جبری شاید انہیں کوئی نہ نکالتا، اگر وہ سرنڈر کر لیتے نعوذ باللہ، یعنی کچھ 4 اصحاب کو بلا کے کہہ دیتے کہ میں یزید کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ مجھے کچھ نہ کہے، یقیناً یزید کچھ نہ کہتا، آپ بیٹھے رہتے، نمازیں بھی پڑھتے بڑھاتے رہتے، عبادت بھی فرماتے رہتے، احرام بھی پہن لیتے، عمرہ بھی کر لیتے، حج بھی کر لیتے، کوئی کچھ نہ کہتا۔ اس لیے ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا کہ انہوں نے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، سکوت اختیار نہیں کیا۔ اگر ہم ظلم کے مقابل پہ سکوت اختیار کر رہے ہیں تو ہم حسینی نہیں ہیں۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو ظلم کے مقابل پہ باقاعدہ جہاد کرتا ہے۔ اگر جہاد بالسیف نہیں کر سکتا، معصوم نہیں، جہاد بالقلم کرتا ہے، جہاد باللسان کرتا ہے۔ کم از کم یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے، اس پر تو آپ جہاد کر سکتے ہیں کہ آپ آج سے ہی عہد کر لیں کہ یہ جو اگلے 2.5 مہینے آ رہے ہیں، ان 2.5 مہینوں میں ڈیلی بیسس پہ میں 5 منٹ امام حسین علیہ السلام کو دوں گا، 5 منٹ میں صرف سید الشہداء کو دوں گا۔ اس سے دیکھیے گا ایک ہفتے کے اندر کتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کر لیں گے۔ مجالس میں جب آپ تشریف لائیں گے تو ساتھ میں ایک آدھ سنی بھائی کو بھی لے آئیے، ایک آدھ وہابی بھائی کو بھی لے آئیے، تاکہ وہ بھی آشنا ہوں محمد و آل محمد کے اس انسٹیٹیوٹ سے، شہید اعظم کے ایثار سے۔ جو لوگ نہیں آتے، جو صرف 8 9 10 کے یا 10 کے شیعہ ہوتے ہیں، ان کو کہیے کہ آپ مہربانی کیجئے ایام عزا کے شیعہ بنیے، اس دفعہ یکم محرم چاند رات سے آئیے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک آئیے، پھر دیکھیے آپ کے اندر کتنا انقلاب آتا ہے، کتنا روحانی انقلاب آتا ہے۔ والنٹیئر بنیے کچھ امام حسین کے لیے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ روایات ہیں معتبر کہ قیامت کے دن ایک دروازہ ایسا ہوگا جس دروازے سے صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے امام حسین کے عزاداروں کو نیاز کھلائی ہوگی، غازی کے مریدوں کو سبیل پلائی ہوگی، یا امام بارگاہوں میں جھاڑو دیا ہوگا، ماتم کیا ہوگا، مجلس کی ہوگی، مجلس پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، نوحہ پڑھا ہوگا، نوحہ سنا ہوگا، عزاداروں کی جوتیاں جوڑی ہوں گی۔ ان لوگوں کے لیے خاص ایک دروازہ ہے، یدخلون الجنت بغیر حساب۔ وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے کہ فرشتے انہیں بسم اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ان میں سے بنیں کہ جن کو فرشتے بسم اللہ کہیں کہ تقدم یہاں آئیے۔ یہ آپ کے لیے اللہ نے بہشت رکھی ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے عوض۔ چھوٹی باتوں پہ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نیاز پہ جھگڑا نہیں کرنا۔ ان کو پہلے نیاز مل گئی، مجھے بعد میں ملی، ان کو گلاس پہلے مل گیا، مجھے بعد میں مل گیا، میں رہ گیا، وہ نیاز لے گئے، وہ دو حصے لے گیا، میں ایک نہیں لے سکا۔ ان چھوٹی یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اصل ہدف بڑا ہے ہمارا، اور وہ ہے ہم امام حسین کے سپاہی ہیں۔ یہ جب آپ کالا لباس پہن لیتے ہیں تو جس طرح ہمارے یو ایس ملٹری والے، یو ایس ملٹری کی جو وردی پہنتے ہیں، یا پاکستان پاک آرمی والے جب پاکستان کی آرمی کی وہ وردی پہن لیتے ہیں تو پھر وہ عام انسان نہیں کہلاتے، وہ اسپیشل ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ امام حسین کی آرمی میں آ رہے ہیں۔ چاند رات سے جب آپ کالا لباس زیب تن کر رہے ہیں تو آپ وہ کام کیجئے جس سے امام حسین کا انسٹیٹیوٹ خوش نام ہو، نیک نامی ہو۔ ایسا کام نہ کیجئے جس سے محمد و آل محمد کا انسٹیٹیوٹ بدنام ہو۔ آپ نے اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا ہے کہ یہ جو ایام عزا آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں ان ایام عزا میں جوتیاں جوڑوں گا، میں ان ایام عزا میں جھاڑو دوں گا، میں ان ایام عزا میں سپلائیز لے کے جاؤں گا، میں ان ایام عزا میں ماتمیوں کی خدمت کروں گا، میں چائے کا اہتمام کروں گا، میں شربت کا اہتمام کروں گا، میں سبیل لگاؤں گا، میں دودھ کا اہتمام کروں گا، میں باہر تبرک بانٹوں گا، میں جھاڑو دوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، گاربیج اٹھاؤں گا۔ یہ اصل میں 1443 ہجری کا جو محرم آ رہا ہے اور سفر ایام عزا، ان میں آپ اپنے آپ کو باوردی غلام سمجھیے، آرمی والا سمجھیے، عزاداری حسین کا ان کے نوکر بنیے، تاکہ انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں تو وہ پھر اپنی فوج میں بھی ہمیں شامل فرما لیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم ان ایام میں انفارمیشن ریفارمیشن کے ساتھ
صرف یزید ہی کے خلاف نہیں، کردار یزید کے خلاف بھی سوچیں، عمل کریں۔ صرف امام حسین کے نعرے نہ لگائیں، حسینیہ زندہ باد، کردار حسینی زندہ باد کے بھی نعرے لگائیں۔ صرف امام علی علیہ السلام کا نعرہ حیدری یا علی نہ لگائیں، بلکہ کردار حیدری یا علی کا نعرہ بھی لگائیں۔ امام علی کس طرح خوش اخلاق تھے، کس طرح اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، کس طرح قرآن پڑھتے تھے، کس طرح تہجد پڑھتے تھے، کس طرح دشمنوں کو بھی ریفیوج دیتے تھے۔ امام حسن کا اخلاق کیا تھا، امام حسین کی سخاوت کیا تھی، امام سجاد کی جود و سخا کیا تھی، علی و بطول کس طرح لوگوں کو نوازتے تھے، حضور کس طرح لوگوں کو نوازتے تھے۔ ہمیں ایک پرتو کردار حسینی بن کر وقت کے یزیدوں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے، اور ہم اس کشتی پہ اس سال جب قدم رکھے 1443 ہجری کی کشتی عزا پہ، تو ناخدا ہمیں کہے کہ آفرین، شاباش، تم نے حق ادا کر دیا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، دوسرا خطبہ عموماً دعوت توبہ کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں جو جمعہ میں مؤمنین تشریف لائے ہیں، اللہ آپ تمام، ہم تمام کی توبۃ النصوحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، آئندہ ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق دے۔ جو فورتھ کمنگ محرم الحرام ہے، اس میں اللہ ہمیں خدمت حسینی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حقوق اللہ یا حقوق الناس کوتاہی کی وجہ سے ولنگلی یا نان ولنگلی ہم سے مس ہو گئے، اللہ ان کو کمپنسیٹ فرما دے، اور ان کی بھی اللہ سبسٹیٹیوٹ بنا کر ہماری نیکیوں کو ان کا ہمیں مطلقاً معافی دے دے۔ حضرات، یہ عموماً میں ایک آدھ وائرس کا آپ کی خدمات عالیہ میں ذکر کرتا ہوں جو لگ چکا ہو یا لگنے والا ہو۔ آج ایک وائرس کا میں ذکر کروں گا، یہ اولادیں جو سینہ زور ہو جاتی ہیں اور اپنی میٹرمونیل لائیوز کی خاطر اپنے کریم ماں باپ کو اگنور اور نیگلیکٹ کر دیتی ہے، من مانیاں کرتی ہیں، گھروں سے نکل جانا۔ اب ماں کال کر رہی ہے، بیٹی جواب نہیں دے رہی، باپ کال کر رہا ہے، بیٹا جواب نہیں دے رہا، بہن کال کر رہی ہے، بھائی جواب نہیں دے رہا، بھائی کال کر رہا ہے، بہن جواب نہیں دے رہی، دادا کال کر رہا ہے، پوتا جواب نہیں دے رہا، نانی کال کر رہی ہے، نواسی جواب نہیں دے رہی۔ یہ ایسا خبط سوار ہو گیا ہے یوتھ کے اوپر، نسل جوان کے اوپر۔ یہ افریت ہے، یہ سونامی ہے، یہ سمندر ہے جو سویلو کر رہا ہے ہماری نسل نو کو، ہماری جوان نسل کو۔ آپ یقین کریں کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، جب ہم وہاں تھے اور ذرا فائنینشل پریشر ہمیں ہوتا تھا تو دل میں آتا تھا کہ اللہ ہمیں باہر لے جائے۔ اس زمانے میں تو خیر امریکہ کا تو ہم سوچتے بھی نہیں تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ ہمیں دبئی لے جائے، سعودی عرب لے جائے، وہاں پیسے کچھ کما لیں گے، یا مثلاً اللہ ہمیں ابوظہبی لے جائے۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ ہمیں
विलायत ले जाए। विलायत में हमारे बंदे होते थे। अमेरिका तो का नंबर तो बिल्कुल आखिर में आया। तो हम ये सोचते थे कि अगर हम चले गए तो हम वहाँ वेल ऑफ हो जाएंगे, कम से कम पैसे हमारे, ये जो प्रेशर आजकल होता है ये नहीं रहेगा। मगर हमने ये महसूस किया कि यहाँ आने के बाद पैसे तो आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, पहले से बहुत बेहतर है, मगर ऐसा प्रेशर है फेथ पर, बिलीफ पर, एतकादात पर, नस्ल की बाबत, अपनी नस्लें बचाने की बाबत, कि इंसान बाज़ औक़ात बहुत परेशान होता है। परसों मैं एक मैयत दफनाने गया था, तलकीन मैंने जब पढ़ी तो पढ़ के मैं ऐसे ही वॉक करने लगा कि वहाँ मेरे बहुत दोस्त दफन हैं, बहुत पुराने 90s के मेरे दोस्त वहाँ दफन हैं। तो ऐसे में देखने लगा तो शायद 45-50 के लगभग जो मैंने नाम पढ़े तो सारे ही मेरे ख़ास दोस्त थे। फिर मैं घबरा ही गया। 50 पे जब मैं पहुँचा मैंने कहा बस अब तो ऐसे न हो कि मैं गिर ही जाऊँ। इतनी अजीम शख्सियतें, अरब खरबपति लोग। मुझे याद है एक मेरा दोस्त वो था कि हमारे अलमैदी होता था न्यू जर्सी में, तो वहाँ उनके ऊपर ज़रा सी यहाँ कोई चीज़ गिर गई थी, ज़रा सी कोई रंग था क्या था, तो फ़ौरन उठे और वो बाकायदा रेस्ट रूम गए, उन्हें वो साफ़ किया। और वहाँ हमारे ऊपर कुछ मौलाना रहते थे तो वहाँ इस्त्री रखी थी, आयरन, बाकायदा आयरन करके आए। उन्होंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि बग़ैर आयरन के मेरी आस्तीन हो। मैं वहाँ देख रहा था उनको बेचारों को भी कि अब मनो मिट्टी तले पड़े हैं, पता नहीं 22 साल हो गए हैं, कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा, ऊपर घास भी जमी हुई थी। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी माओ, बेटियों, बच्चों, हम सब ने मर जाना है और उस मिट्टी के तले आ जाना है। फिर पता नहीं कोई फातिहा भी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, खुशकिस्मत होंगे कि फातिहा भी पढ़ा जाए। आज बेचारे एक हमारे जानने वाले फौत हुए हैं, आप ये सुन के हैरान होंगे कि 40 साल तक वो गुम हो गए थे अमेरिका में। 40 साल के बाद अपनी फैमिली को मिले, 40 साल के बाद। खैर वो अब मर गए हैं, तो उनकी हालत बेचारों की ये है कि उनके पास तो एक टेडी पैसा भी नहीं है। उनके पास वो पूरा उनका अल्लाह वास्ते से तजीज़ व तकफीन करनी है। मैंने कॉल की किसी को तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खैर फ्यूनरल होम वालों ने कह दिया कि आप बिल्कुल किसी को ना कहें, हम सारा ख़र्चा खुद कर देंगे और इनको हम इनकी टेक केयर कर लेंगे। मगर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो बंदा बेचारा कि जो बड़े अरमानों के साथ अमेरिका आया था, उसको क्या पता था कि उसकी मैयत भी अल्लाह वास्ते से दफन होगी। हमारा क्या पता है कि हमारा अंजाम एंड क्या होने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जो गुनाह हो चुके हैं उनकी माफ़ी मांगें और आइंदा ज़िंदगी में गुनाह न करें, ना हुकूकुल्लाह को पामाल करें, ना हुकूकुन्नास को पामाल करें। अपने ख़ातिमा अलल खैर की फ़िक्र करें और अपनी नस्लें बचाने की फ़िक्र करें। अगर आपने नस्लें बचा ली तो आप मल्टी मिलियनर बल्कि मल्टी बिलियनर हैं, और अगर आपकी नस्लें बर्बाद हो गई, सारी ज़िंदगी वेल ऑफ भी रहे, आखिर तो उसी गड्ढे में दफन होना है कि जहाँ किसी ने आके पूछना भी नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे खुद को बचाने की, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम की आमद है। हमारे हाजी सलामत अली खलीफा नफीसुल हसन ये यहाँ मौजूद हैं, ये इंशाअल्लाह संभालेंगे और इनके साथ जो पूरी टीम है वॉलंटियर्स की, यूथ की, इंशाअल्लाह वो सारे साथ होंगे इनके अल्लाह के फजल करम से। तो आप हजरात जो स्पॉन्सर करना चाहें, टू गो न्याज होगी, यहाँ बैठ के न्याज नहीं खिलाई जाएगी, टू गो न्याज होगी। आप यहाँ नाम लिख दें आज ही प्लीज़, ताकि टू गो न्याज में आपका हिस्सा हो जाए। डेली बेसिस डेली मजलिस होगी, यहाँ वक्त की सख्ती के साथ पाबंदी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलमोस्ट पाबंदी हो रही है, सिर्फ कल एक 10-15 मिनट की देर हो गई थी, उसकी माजरत भी चाहते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को भी तौफीक दे कि आप इंशाअल्लाह इस आने वाले मुहर्रमुल हराम में बेहतर से बेहतर अंदाज में खिदमत करें। साथ वाली बिल्डिंग की जो ऑलमोस्ट डील है वो डन हो गई है और अप्रूवल लेटर मिल गया है और इसका लोन का भी एहतमाम हो गया है। पर इंशाअल्लाह मैं अपडेट करूंगा आपको मोस्ट प्रॉबली मुहर्रम के बाद ही, क्योंकि मुहर्रम में मैं भी बिजी हूँ, आप भी। मुहर्रम के बाद, मुहर्रम के दौरान आपको मैसेज मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद आकर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा और फिर हम इंशाअल्लाह इसकी क्लोजिंग करेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा हाल डबल हो जाएगा। ज़रूरत बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को अजर दे, जज़ा दे। आपकी मेहरबानी से 20 साल से
جو آپ نے تعاون کیا نام بنام ہر ایک کا، دل تو چاہتا ہے ہر ایک کا نام لیا جائے، وہ بہت قابل ستائش ہے، اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ 6 to 8 کی یہ بلڈنگ ہے جو پیڈ آف ہے الحمدللہ، اس کے اوپر ایک سینٹ بھی قرضہ نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب اگر قرضہ لینا ہے تو اسی بلڈنگ کے لیے لینا ہے، وہ اسی کے اوپر لیں گے، اسی بلڈنگ پہ ہم قرضہ لیں گے اگلی بلڈنگ کے لیے۔ یہ آپ کی مہربانی سے سب ہوا ہے، آئندہ بھی میں امید رکھتا ہوں آپ مہربانی فرمائیں گے۔ جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں اس کے لیے بھی آج سے آپ محرم فنڈ میں مہربانی کریں، فنڈ دینا شروع کر دیں، رسید لینی شروع کر دیں، اس لیے کہ مولانا کی بھی نیاز ہوتی ہے اور بہت اخراجات ہوتے ہیں۔ خود یہ جو بجلی کا خرچہ ہے، گیس وغیرہ کا، یہ بہت اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ انشورنس بھی ہوتی ہے بلڈنگ کی، یہ سب ہم نے ایکسپینسز دینے ہوتے ہیں، سپلائیز وغیرہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹر کو آپ بہتر سے بہتر انداز میں ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کے لیے بھی مدد فرمائیں۔ نام بنام جس نے آج تک المہدی سینٹر کی خدمت کی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو زندہ ہیں ان کا خاتمہ علی الخیر ہو، رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور اللہ کریم ہمیں آل محمد کی کشتی پر دنیا اور آخرت میں سوار فرمائے، دنیا میں زیارت، آخرت میں شفاعت ان ہستیوں کی نصیب فرمائے۔ فورتھ کمنگ محرم الحرام میں بہترین عزاداروں میں ہمارا شمار ہو، جو جلوس نکلے وہ بھی بہترین جلوس ہو، جو مجالس ہوں بہترین مجالس ہوں، جو اعمال عاشور ہوں وہ بھی بہترین ہوں، جو شب بیداریاں ہوں وہ بھی بہترین ہوں، جو سینہ زنی ماتم کیا جائے، نوحے پڑھے جائیں مجالس ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین قرار دے، اور ان مجالس کے ذریعے ہم سب کی نجات اخروی فرمائے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے مرحومین کی 70 نسلوں تک اس انویسٹمنٹ کا ثواب رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو، منظورین کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، جو بیمار ہیں خاص طور پہ کرونا سے، ان کی کرونا کی بیماری کو ختم فرمائے۔ یہ ڈیلٹا 4 جو آ رہا ہے اللہ اس کو تہس و نہس فرمائے، حج و عمرہ و زیارات کے راستوں کو کھول دے، جمعہ و جماعت کی ہمیں توفیق دے، مراکز و مساجد کے راستوں کو اللہ کشادہ فرما دے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه فكن ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون